بتاؤ اب قیاس کرو گے اپنے اوپر؟ وہ بی بی خطا پر تھی جس کو میرا نبی بھی بے پاک کہے، اللہ بھی پاک فرمائے، جس کو نبی فرمائے فاطمہ تو بدعت منی، اور میرے جسم کے حصے کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ تو بدعت منی، میرے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے فاطمہ۔ مانا میرے نبی پاک کا جسم کبھی ناپاک ہوتا ہے، نہ زہرا کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ ہر بیوی مہینے میں کچھ دن مجبور اور معذور ہے، زہرا ہمیشہ پاک ہے، پاک ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ ابھی تو میں تمہید میں پھر رہا ہوں، تقریر نہیں شروع کی۔ یہ دعا کریں کہ تمہید میں تھک نہ جاؤں، کیونکہ بوڑھا آدمی ہوں، سخت شوگر کا مریض، حقیقت صبح بھی انسولین لگاتا ہوں، شام کو بھی۔ اب آپ سے فارغ ہو کر انسولین لگاؤں گا، کیونکہ پہلے لگا لیتا اور کہیں شوگر لیول لو ہو جاتا تو پھر آپ دیکھتے رہتے، میں بھی دیکھتا رہتا۔ بی پی کی مصیبت بھی ہے، دیگر امراض بھی ہیں۔ آپ میری گاڑی میں میرے دمائیوں کا شاپر دیکھو، اتنا بڑا شاپر ہے جس میں روزانہ کھانے کی دوائیاں پڑی ہیں، اور بوڑھا بھی ہو گیا ہوں۔ اسی لیے میں لبیک یا رسول اللہ کا منکر نہیں، جو لبیک یا رسول اللہ کا منکر ہے وہ تو ہے ہی بے ایمان۔ میں صرف اس لیے درخواست کر رہا تھا کہ یار اگر زیادہ دیر تم نے یہ نعرہ لگایا نا، میں بھول جاؤں گا کہہ کیا رہا، ورنہ ہم دیکھو محفل میلاد کی ہے یا نہیں؟ آپ میلاد کی محفل میں آئے نا، تو لبیک یا رسول اللہ اور کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی عظمت و شان کے ذکر کی محفل ہے، ہم سارے آ کے بیٹھے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، اسی کو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں جناب بندہ۔ لیکن میں عرض کروں گا، لبیک یا رسول اللہ کہنے پر سچا وہ ہوگا جس کو دیکھو تو نبی پاک کی سنت نظر آئے، جس کو پرکھو تو میرے آقا کا غلام نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی، داڑھی شریف فارغ، مونچھیں بڑی، جی جسم پاک نہیں رکھنا، لبیک یا رسول اللہ آقا قبول فرمائیں گے؟ او بابا لبیک یا رسول اللہ زبان سے نہ کہو، دل سے کہو۔ آقا جو کچھ آپ نے حکم دیا ہم مانتے بھی ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا، اس کو سیاسی نعرہ مت بناؤ، یہ پاک نعرہ ہے۔ لبیک کا مصداق وہی ہے جس کے ہر عمل سے میرے نبی کا حکم نظر آتا ہے۔ بہرحال حضرات محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا، علی بھی پاک، زہرا بھی پاک، حسن بھی پاک، کیونکہ ہمارے آقا نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ناپاکی ان کے قریب نہ آئے، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ سرکار کی دعا قبول ہوئی ہو؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی جو سرکار کی دعا کی بات نہیں، اللہ تو میرے آقا کے متبعین کاملین کی دعا کو نہیں ٹھکراتا۔ نبی کے در کے منگتوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ حدیث قدسی نہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو محبوبیت کا منصب ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، راوی ہے رسول اللہ، اور مفہوم ہے اللہ کی ذات۔
غور کیجیے جناب بندہ، وَإِن سَأَلَنِي، علماء بیٹھے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں، قبر والے کیا کر سکتے ہیں؟ اب پاگل کوئی دلیل تو لے آنا، قبر والے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ قبر والا نہیں تھا جس نے 50 کی 5 کروائی تھی۔ معراج کا مہینہ تو ابھی گزرا ہے نا، سرکار تو 50 لے کے چل پڑے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تمہارا کام بنانا ہے، تو دیدار کا مشتاق تھا نا، میرا محبوب میرے جلووں میں بس کے آ رہا ہے، جو مصطفیٰ کو دیکھ لے گا سمجھو اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یا اللہ محبوب کو کہ دیدار سے تیرا دیدار ہوتا ہے تو جلدی نہ جانے دینا، کام میرا پورا بنے۔ 50 نمازیں لے کر سرکار چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بیٹھے، جب وہاں تشریف لائے، حالانکہ ہر آسمان پر انبیاء بیٹھے تھے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، بس السلام علیکم وعلیکم السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام رد عارنی والے تھے نا، تو جب سرکار ان کے پاس آئے السلام علیکم وعلیکم السلام، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آقا پاک اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ بما امرتا، حدیث کے لفظ ہیں بما امرتا، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ یار موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا وہ تو باتیں ہیں بارگاہ قدس کی، فاؤہا معاوہا فاؤہا اللہ معاوہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا امرت ب50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا ہے رات دن میں۔ بیٹھا قبر والا ہے جن کی قبر کا ذکر اسی حکمت کے تحت ہمارے آقا نے کیا، اور کسی نبی کی قبر کا ذکر نہیں کیا۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، فرمایا مررت بموسیٰ ورأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا نا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر جی نماز پڑھ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا تمہارے آقا آ رہے ہیں، تم نماز میں لگو، بس ان کا استقبال نہ کرنا۔ اچھا پھر یہی رات ہے، چلو یہاں ہے نا بھئی، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو صلاۃ پڑھ رہے ہیں، نماز، چلو رات یہی ہے معراج کی۔ سرکار جب سدرۃ المنتہا سے متجاوز ہوئے، عرش اولیٰ سے متجاوز ہوئے، 70,000 حجابات سے متجاوز ہوئے، اسماء صفات الہیہ سے گزر گئے، اور جناب بارگاہ قدس آیا، آواز آئی کف یا محمد، کف یا محمد ان ربک یصلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یصلی، نماز پڑھ رہا ہے۔ بولو اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو کافر ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، نماز تو عبادت ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اب یہاں مانا کیا کرو گے؟ ہے ایک ہی رات معراج کی، اگر وہاں مانا یہ ہے کہ محبوب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ و تسلیم کی پتیاں نچھاور کرنا چاہتا ہے، درود و سلام آپ پر نچھاور کرنا چاہتا ہے، تو پھر قبر میں بھی درود و سلام پڑھا جا رہا تھا۔ فرمایا نبیوں تمہارا آقا آ رہے ہیں، قبروں میں کھڑے ہو کر استقبال کرو، صلاۃ و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، آ گئے سرکار بما امرتا، کہ امرت ب50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، 50 نمازوں کا حکم ملا ہے۔ اب قبر والا کیا کہتا ہے؟
قبر والا فرما رہا ہے ان امتک لا تستطیع، سرکار آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ سرکار فرماتے نا میں ابھی گیا نہیں، ان کو حکم دیا نہیں، یہ کل کی بات ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کل کی بات کا؟ خبردار ہو جائیں ملا، یہ کہتے ہیں کل کا علم کسی کو نہیں ہے۔ میرے نبی نے خیبر میں نہیں فرمایا تھا لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، لَعُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْقَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، صحابہ مرجھائے بیٹھے ہیں، سرکار نے شام کو جا کر ان کے پاس جلوہ فرما ہوئے، جھنڈا اٹھایا، فرمایا گھبرائے کیوں بیٹھے ہو؟ کل صبح، بخاری شریف کی حدیث ہے، کل صبح یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ دعائیں مانگتے رہے، صبح ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی؟ اندازہ لگا کل جھنڈا، ملا کہتے کل کا علم کسی کو نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا، اور تجھے کل کیا، تجھے تو اب کا علم بھی نہیں ہے، کیونکہ تو جہل مرکب کا مجسمہ ہے نا۔ جس کو محمد پاک کی پہچان نہ ہو وہ تو کتے سے بھی بدترین ہوتا ہے، انسان تو وہ ہے جو محمد پاک کو پہچان لے۔ حضرات محترم پہچانا تھا نا، تو روزہ توڑنے کے بعد صحابی رسول علیحدہ مصلی بچھا کے نہیں بیٹھ گئے تھے یا اللہ مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا معاف کر دے مجھے۔ اللہ کی قسم صحابی رسول اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، روزہ ٹوٹا، صحابی دوڑا، آقا کی بارگاہ میں آیا، حلقت یا رسول اللہ، حلقت یا رسول اللہ، وقعت علی امراتی وأنا صائم، سرکار روزہ توڑ بیٹھا۔ اب سرکار بھی تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن میدان حشر میں سرکار ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہماری محبت کی طرف۔ اگر عشق رسول ہے، اگر محبت رسول ہے، اور یہ محبت رسول ہے تو ہمارے عزیز محمد ساجد نے محفل منائی، محبت ہے تو محفل منائی، کس لیے منائی؟ صاحبزادی کے لیے، بیٹی کے لیے۔ ایک وہ موذی ہیں، ابھی آپ نے ممکن ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو، پنڈی میں جناب بندہ میاں والی میں ایک خبیث گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، 7 دن کے بعد اسے گولیاں مار کر ختم کیا۔ بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ بتاؤ دور جاہلیت آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی، اور پھر جب ماں کو صدمہ پہنچا نا بیٹی کے مرنے کا، کچھ دن کے بعد ماں بھی چل گئی، اس سے بھی برداشت نہیں ہوتا، تو اس کتے کو پھانسی نہیں دینی چاہیے؟ مسجد میں بیٹھی ہو، دینی چاہیے یا نہیں؟ اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں اور وہ ان کی اسلامی تربیت کرے اور وہ جب بڑی ہو جائے ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بیٹی کو جیسی ویسی چیز ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 2 ہوں، 2 نہیں ہے، 1 ہو۔ قیامت کے دن اللہ کی قسم بڑی بڑی شان والے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی شان والے انبیاء، صدیقین، صالحین، بڑی شان والے ہوں گے، مگر سواری تو بیٹی کے لیے آئے گی، سواری تو بیٹی کے لیے آئے گی۔
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سواری آئے گی، آپ سواری پہ سوار ہوں گی، 70,000 حوروں کا جھرمٹ ہوگا، بی بی پاک کی سواری پل صراط سے گزرے گی، ایسے گزرے گی جیسے بارش کے موسم میں بجلی چمکتی اور بند ہو جاتی۔ بیٹی ہے ہمارے آقا اللہ کی ذات پاک کے بعد سب سے افضل ہے، مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بعد ہمارے آقا سب سے افضل ہے۔ کوئی بھی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے، سب سے افضل جو ہوئے، سب کے امام جو ہوئے، سب کے رسول جو ہوئے، سب کے لیے قاسم نعم الہی جو ہوئے، سب کے محسن جو ہوئے، کوئی بھی آئے میرا نبی کھڑا نہیں ہوتا مگر بیٹی آتی، سیدہ فاطمہ الزہرا آتی، اللہ کی قسم دن میں 20 مرتبہ تشریف لاتی، سرکار 20 مرتبہ کھڑے، 20 مرتبہ کھڑے ہو جاتے۔ جس بیٹی کے لیے نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا ہے اس بیٹی کی شان کیا ہوگی؟ یوں ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا میں فاطمہ تو بدأت منی من اغضبہا فقد اغضبنی یریبونی ما ارابہا یؤذینی ما آذاہا، میں فاطمہ الزہرا میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے ان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ اب اگر کوئی کہے کہ فاطمہ خطا پر تھی، ملا بن کے نہ سوچو، اہل بیت کے محب بن کے سوچو۔ یہ کوئی حیرت کی باتیں کر رہا ہوں؟ زہرا پاک محمد پاک کے جسم کا حصہ، جگر کا ٹکڑا، آقا فرماتے ہیں یؤذینی ما آذاہا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں جس نے میرے محبوب کو ایذا دی اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب ایک شاعر نے جیسا بھی شاعر ہے شعر بنایا کہ جس پر فاطمہ ناراض ہو گئی اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اس نے یہ شعر پڑھا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا یہ غلط شعر پڑھا ہے اس نے، یہ تو ڈائریکٹ صدیق اکبر پہ حملہ ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، اور پاگل تو دنیا کو بتا رہا ہے کہ سیدہ زہرا صدیق اکبر ناراض تھی؟ کیسی بات کرتے ہیں ملا؟ اس نے کہا ہے جو سیدہ پاک کو ایذا دے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ رب نے کہا، میرے آقا نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اگر توبہ قبول ہوتی تو آخرت میں لعنت کیوں ہوتی؟ بہرحال حضرات محترم، یہ گھرانے پاک ہے۔ پھر کہنا کہ حسین پاک کو وضو نہیں تھا، معاذ اللہ سن اللہ۔ ہمارے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اچھا بندہ بے وضو ہو جائے چھوٹی ناپاکی تو لاحق ہو جاتی ہے، حد سے اصغر لاحق ہو جاتی ہے نا بے وضوئی سے، وضو کرے گا طاہر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ غسل واجب ہو جائے تو حد سے اکبر ہے، بڑی ناپاکی۔ وضو ٹوٹ گیا حد سے اصغر ہے، حد سے ناپاکی کو کہتے ہیں۔ نہ نبی کے قریب ناپاکی آتی ہے، نہ علی کے قریب ناپاکی آتی ہے، نہ زہرا کے قریب ناپاکی آتے ہیں، نہ حسنین کے قریب ناپاکی۔ اور تو کرو نا بابا،
ہم من گھڑت باتیں نہیں کرتے. سنی ہوں میں، میرا عقیدہ ہے، میں تاجدار گولڑا سے بالواسطہ میرا تعلق ہے. میرے مرشد گرامی حضور امام الواصلین مہرآبادی سرکار جو وقت کے غوث تھے اور اب بھی ہیں. جناب بندہ، ہم تو ان کے زیر سایہ پلے ہیں. ایمان سے ہمارے مرشد پاک کہتے تھے جب لگاؤ نا نعرہ حیدری تو صرف یا علی نہ کہا کرو. تو جناب کیا کہیں؟ فرمایا کہا کرو یا علی مدد، یا علی. ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ حضور امام الواصلین کو جانتے ہیں، مہرآبادی سرکار کو جانتے ہوں گے. جناب بندہ جو علم کے بھی باہر بے کنار تھے اور ہر آن اور ہر لمحہ انہوں نے فرمایا یزید کافر ہے. امام الواصلین نے فرمایا یزید کافر ہے. آج کا ملا کہتے ہیں ہم نے تو یزید میں کوئی خرابی نہیں دیکھی. تجھے کیسے خرابی نظر ہے؟ تیرا باپ جو ہوا یزید. اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ان کتوں پر جو یزید کو بے عیب کہیں. تاجدار گولڑا نے لکھا ہے یزید کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ فرمایا جب اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں گیا تو یزید بولا کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے، یہ گولڑا کے تاجدار نے، آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے محمد سے بدر کا بدلہ لے لیا. ملا کہتے ہیں نہیں جی یزید کا کوئی قصور نہیں. اندازہ اب ان تشریحات و تفصیلات کا میرے پاس نہ وقت ہے نہ میرا جسم مجھے اجازت دیتا. عرض کر رہا ہوں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جس کو ہو جائے. تاجدار گولڑا دیدار کر رہے ہیں نا، ما اجمالہ کا، ما احسنہ کا، ما اکمالہ کا دیدار ہو رہا ہے نا. اور جناب اللہ فرمایا جن کو میرا دیدار ہو ایمان والوں کو، اور میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار ہو ان پہ جہنم آ. اسی لیے ہر ایک کی خواہش ہے یا اللہ اپنے محبوب کا ہمیں چہرہ دکھا دے، زیارت کرا. رب نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے روتے ہو نا، جاؤ قبر میں زیارت تم کرو، جنت کا باغ میں بنتا. ہر قبر میں ہمارے آقا آتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں پہچان سکتا. کچھ ہا لا ادری والے ہیں اور کچھ صلاۃ و سلام پڑھ کے قربان ہونے والے ہیں. اسی لیے میدان حشر میں بھی اللہ نے محبوب کو بھیجا، پیارے زیارت تم کراتے جاؤ، کرم میں برساتا جاؤں گا. سرکار کے صدقے ہی سب کچھ ملتا ہے. تو جناب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو صحیح عقیدے سے نوازا، ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا اور اپنے پیاروں کا پیار. ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ تمام صحابہ مقتدی ہیں صدیق اکبر امام. اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد ہمارے آقا نے ان کو حبیب فرمایا. جب اجازت مانگ رہے تھے نا روضے میں دفن کرنے کی، سرکار بآواز ظاہر فرما رہے تھے ادخل الحبیب الی الحبیب، اوصل الحبیب الی الحبیب. حبیب کو حبیب سے ملا. صدیق اکبر میرے آقا کے حبیب ہیں اور میرے آقا صدیق اکبر کے حبیب ہیں. حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے. جناب میں حبیب کو حبیب سے ملا دو. حبیب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب. محبوب وہ ہوتا ہے جو پیارا ہو مگر کسی وقت اس سے محبت جدا بھی ہو سکے، انفقاق محبت ممکن ہو، محبت جدا ہو سکے. اور حبیب اس کو کہتے ہیں، یہ صفت مشبہ ہے
کہ کبھی بھی محبت جدا نہیں ہوتی. صدیق اکبر وہ ہیں جن سے میرے آقا کی کبھی بھی محبت جدا نہیں ہوتی. اور فاروق اعظم کو تو مانگ کے لیا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اور عثمان غنی کے لیے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان. اور مولا علی کے لیے فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روح. ہر کوئی نبی کو دیکھتا ہے، نبی علی کو دیکھتا ہے. حضرات محترم، اب چونکہ اگر گفتگو ہوتی رہے نا تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. صرف آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں تقریباً 1 گھنٹے سے بھی شاید زیادہ ہی نہ ہو گیا میں اپنے معروضات پیش کر چکا ہوں. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ میں آج بہت تھکا ہوا ہوں. لاہور سے چلا ہوں اور پھر 1 دن کا پروگرام اور 1 اب رات کا. اور حضرات محترم میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی حاضری ہوگی، پھر گفتگو ہوگی. اللہ آپ پر بھی کرم کی بارش فرمائے اور مجھے بھی اپنے رحمت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.